یہ ادھر ہے کیسے کیا ہے میں تو آن ایئر بھی کہتا ہوں کہ 9 مئی کے بعد مروت صاحب نے ہی تحریک کو لیڈ کیا ہے. میں تو آن ایئر اس بات کا اقرار کر چکا ہوں. مروت صاحب اگر ناراض ضرور ہے, ہم منا لیں گے انشاءاللہ. بات سنیں, میں پارٹی کے ورکروں سے, اس جیسے پارٹی کے جیالوں سے اور جان دینے والے, میں نے ان کی قربانیاں دیکھی. میں اس کا وکیل رہا ہوں. بنو جیل, گوہاٹ جیل, کبھی ایم پی او میں, کبھی ٹیررزم چارجز میں یہ سارے گرفتار ہوتے رہے. تو لہٰذا ہم نے بڑا وقت اکٹھے گزارا ہے. عید سے ایک دن پہلے میری جو ضمانت ہوئی تھی وہ مروت صاحب نے کرائی تھی. اور میں جو ہوں, ان لوگوں سے میری کیا ناراضگی ہو سکتی ہے؟ یہ تو سب سفر کرنے والے ہیں, اور نہ میری کوئی خان سے ناراضگی ہے. میں تو صرف خان سے ملنے کی دیر ہے اور میرے سارے معاملات ختم ہو گئے. اس سے اچھی بات ہے. خان صاحب کے پاس خواہش لے کے خان صاحب سے تو ملاقاتیں بند ہے. جب بھی ملاقاتیں ہوں گی تو شیر افضل صاحب ضرور ملاقات. 8 فروری کے احتجاج میں مروت صاحب کو دعوت دے رہے ہیں؟ نہیں, مروت صاحب ہمارے ساتھ ہے. 8 فروری کو شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کی دعوت تو نہیں ملی. حمایت بھی کریں گے. دعوت کی کیا ضرورت ہے؟ ہر ورکر پسند منانے جا رہے ہیں. شفیع جان صاحب یہ بتائیے گا کہ پسند کی دعوت دی ہے عطا طاہر نے آپ کو, آپ کیا جا رہے ہیں لاہور؟ دیکھیں, ہم تو ہمارا تمام تر فوکس جو ہے وہ 8 فروری کے احتجاج پہ ہے. بسنت تو مارچ کے پہلے ہفتے میں منائی جاتی ہے, لیکن اس ناجائز حکومت نے بسنت بھی ناجائز طریقے سے منا رہے ہیں. کچھ بسنت کو یہ فروری کے آخری ہفتے اور مارچ کے پہلے ہفتے کے بجائے یہاں 8 فروری تک یہ لے آئے ہیں. دیکھیں, فیسٹیول جو ہوتا ہے وہ منانا چاہیے. آزادی ہونی چاہیے فیسٹیولز میں بھی. آزادی ہونی چاہیے کہ پتنگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی تصویر والی ہو. پتنگ 804 لکھا ہو تو اس پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. مجھے صرف ایک اور ٹینشن کہی جا رہی ہے. لاہور کے لوگ جو ہیں انہوں نے جس طریقے سے ہمیں پیار دیا, جس طریقے سے ہمیں ویلکم کیا, وہاں کے فضا پہ عمران خان صاحب کا راج ہے. مجھے صرف ایک ٹینشن ہے کہ دیکھیں, پیچ جب لگے گی 2 پتنگوں کے درمیان, ایک پتنگ نے کٹ جانا ہے, اور جو پتنگ کٹے گی اور اس پہ اگر 804 اور عمران خان صاحب کی تصویر ہو اور وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس چلے جائے تو انتظامیہ کیا کرے گی؟ مجھے اس کی بڑی ٹینشن ہے. تحریک انصاف کے جھنڈے والی پتنگ ہو, دوسری طرف نون لیگ کے شیر والی پتنگ ہو, تو کون سی کٹے گی سر؟ تو ڈیفینیٹلی نون والی کٹے گی. وہ تو پہلے سے بو کاٹا ہو چکے ہیں. سر جو پتنگ سی ایم ہاؤس جائے گی اس پہ FIR ہوگی پھر؟ یہ تو اب یار سی ایم آپ اچھا سی ایم کہا کرے, وہ میڈم سی ایم پھر ناراض ہو جاتی ہے, نام نہ لیا کرے. اچھا ہاں, ان کے جو جماعت والے ہیں وہ بھی میڈم سی ایم کہتے ہیں کیونکہ میڈم پہ ناراض ہوتی ہے. جہاں تک پتنگ اگر کٹ جائے گی اور وزیر اعلیٰ ہاؤس جائے گی تو اس انتظامیہ کی جو ہے وہاں پہ اگر DC ہے, EC ہے یا کوئی پولیس اسٹیشن ہے, سب نے معطل ہو جانا ہے. شفیع صاحب, وزیر اعلیٰ کے رویے میں تھوڑی بہت تبدیلی ہم نے دیکھی ہے, وزیر اعظم سے ملاقات بھی کی ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے اچانک سے تبدیلی واقع؟ دیکھیے, جو ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ صاحب کی وہ وزیر اعظم صاحب کی خواہش پہ ہوئی ہے. وزیر اعظم صاحب نے 48 گھنٹے پہلے رابطہ کیا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے اس ملاقات کو ایکسیپٹ کیا ہے, انویٹیشن کو, اور اس انویٹیشن پہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وزیر اعظم ہاؤس آئے ہیں. میں نے کل بھی یہ بات کی ہے, میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ منصب کی ملاقات تھی. وزیر اعلیٰ بھی ایک منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر اعظم بھی ایک منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں. چاہے جائز ہے ناجائز ہے, ہم مانتے ہیں نہیں مانتے, لیکن ناجائز طریقے سے بھی وہ ایک منصب پہ بیٹھی ہوئے. تو یہ منصب کی ملاقات منصب سے تھی. وہاں پہ 2 چیزوں پہ بات ہوئی ہے, کوئی سیاسی ملاقات ہی نہیں تھی. پہلی بات کہ جو ہمارے صوبے کا شہر ہے اس پہ, اور دوسرا جو دہشت گردی کی لہر ہے اس پہ بات ہوئی ہے. ہم نے اپنے تمام تر چیزوں کو بڑے مدلل انداز میں وہاں پہ رکھا ہے. وہاں پہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی. تھینک یو. اور بہار جو ہوتا ہے وہ فروری کے آخری ہفتے میں ہوتا ہے یا مارچ کے پہلے ہفتے میں ہوتا ہے. اب 8 فروری مخصوص ڈیٹ منتخب کرنا بسنت کے لیے, یہ ہماری توجہ یا پاکستان کی عوام کی توجہ یا پنجاب کی عوام کی توجہ بسنت کی طرف نہیں کرنا چاہتے. دیکھو, میں نے تو اس کو چیلنج بھی کیا ہے کہ آپ 8 فروری کو بسنت منائیں. ہمیں NOC دیتے مینار پاکستان میں, آپ NOC دیں, ہم وہاں پہ جلسہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ عوام شعور کے ساتھ ہے یا عوام آپ کی ٹک ٹاک کی حکومت کے ساتھ. چلتے اچھی بات ہے, لاہور کی عوام کو چاہیے کہ وہ فیسٹیول منائے, لیکن فیسٹیول میں آزادی ہونی چاہیے, 804 کی پتنگ بھی ہونی چاہیے اور عمران خان صاحب کی تصویر کی پتنگ بھی ہونی چاہیے. ایونٹ غیر سیاسی نہیں ہونا چاہیے, اور دوسرا وزیر اطلاعات نے جو آپ کو دعوت دی ہے اس پر کہتے ہیں. دیکھیے, ہر ایونٹ غیر سیاسی ہونا چاہیے, ہر فیسٹیول غیر سیاسی ہونا چاہیے, آزادی کے ساتھ منانا چاہیے. کبھی ایک نوٹیفیکیشن کر لیتے ہیں, کبھی دوسری نوٹیفیکیشن کر لیتے ہیں. انہوں نے تو اپنی تصویریں باتھ روم پہ بھی لگا دی ہیں, پبلک ٹوائلٹس کی بات کر رہا ہوں.
ٹیلوں پہ لگا دیا ہے. اب آپ پاپولر نہیں ہو رہے تو ہم کیا کریں؟ میرا لیڈر کی تصویر آپ ہر جگہ سے کاٹ رہے ہیں, آپ میڈیا پہ اس کی تصویر نہیں جانے دے رہے, پوسٹر وہاں پنجاب میں نہیں لگ سکتا, سندھ میں اس کے پرچم نہیں لہرایا جا سکتا, اس کے باوجود وہ مقبول سے مقبول ترین ہو رہا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ شکست آپ مان لیں, آپ شکست کھا چکے ہیں. نہ آپ کے پاس پاکستان کو آگے لے جانے کا کوئی ایجنڈا ہے, نہ آپ کے پاس کوئی ویژن ہے. آپ کے پاس سیاست کرنے کو 26 نومبر ہے, 9 مئی ہے, عمران خان ہے, سہیل پسند جو ہے وہ ایک فیسٹیول ہے, اور فیسٹیول کی آزادی ہونی چاہیے. مارچ کا فیسٹیول ہے یا فیبرری کے آخری ہفتے کا جو جشن بہارا ہے, فیسٹیول کو 8 فروری کو منعقد کرانا, تو یہ سیاسی عزائم اس میں شامل ہے. اس کے باوجود اگر وہ منانا چاہتے ہیں, اچھی بات ہے, منائیں, آزادی ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کی تصویر والی پتنگ بھی ہونی چاہیے, 804 والی پتنگ بھی ہونی چاہیے, مریم نواز والی پتنگ بھی ہونی چاہیے. وہ ہوگی تو صحیح نہیں, لیکن ہم اس چیز کے حق میں ہیں کہ سیاسی طور پہ بھی آزادی ہونی چاہیے. واحد صوبہ خیبر پختونخوا ہے جہاں پہ عدم برداشت ہے, جہاں پہ برداشت ہے جہاں پہ سیاسی برداشت ہے, جہاں پہ سب لوگوں کو حق ہے کہ وہ اپنی ریلیز نکالے, جلسے کرے, اپنا پولیٹیکل انگیجمنٹ کرے. واحد اس وقت ایک صوبہ خیبر پختونخوا ہے. ہم تو اس چیز کے حق میں ہیں کہ سیاسی آزادی بھی ہونی چاہیے اور اظہار رائے کی بھی آزادی ہونی چاہیے. اگر فیسٹیول ہے تو اس کو آزادی رائے حق سے منانا چاہیے. ساتھ میں یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری کو پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے اس کو ناکام بنا دیا, ہمیں ناکام بنانے کی ضرورت نہیں. کس نے کہا؟ لاک ڈاؤن کا تھا. اب اس کا میں کیا جواب دوں؟ رات کو ایک بات کرتا ہے, صبح کوئی اور بات کر دیتا ہے. وہ بھرتی کیا ہوا بندہ ہے, اس کو جو اسکرپٹ ملتی ہے اس اسکرپٹ کے مطابق وہ میڈیا پہ آ کے بات کر لیتا ہے. جائے گی. پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا ہے, آج ویسے گور نے بھی عندیہ دیا ہے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی, اسے میں اتنا ہی کمنٹ کروں گی. میں نے ایک تفصیلی ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے, میری ذات اہم نہیں ہے, خان صاحب کی صحت اہم ہے, خان صاحب تک ڈاکٹرز کی رسائی اہم ہے, خان صاحب کو الشفا آئی ہاسپٹل لے جانا اہم ہے. تو میری پارٹی سے چیئرمین, جو ایکٹنگ چیئرمین ہیں ہمارے بیرسٹر گور صاحب, اور سیکرٹری جنرل صاحب, دونوں سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ اس ٹائم ہمیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی دے دے, اور وہ ہمیں خان صاحب تک ڈاکٹرز کی ایکسیس کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی دے دے. اور میری یہ بھی التجا ہوگی کہ وہ اسٹریٹجی ہمیں 8 فروری سے پہلے دے, 8 فروری کے بعد کی دے, لیکن ہم خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کوئی کمپرومائز. وہ ہار والا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ دیکھیے, کل آسمہ شیرازی صاحبہ کی شو میں نے شرکت کی تھی. میں نے آلریڈی کمٹ کیا ہوا تھا. آپ سب کو پتہ ہے کہ میں 2 دن پہلے سے کمٹ کرتی ہوں, آن دا اسپاٹ کمٹ کرتی نہیں ہوں. تو میں وہاں گئی تو ادھر ہی مجھے پتہ چلا کہ شیر افضل صاحب بھی گیسٹ ہے. انہوں نے اپنی طرف سے بات کی, میں نے بڑی باقاعدہ طور پہ کہا ہے, میں نے کسی کا نام نہیں لیا. میرے اگر آپ کلپ چیک, اس کے نہ اپنی کوئی سوچنے کی صلاحیت ہے, نہ وہ کچھ کہہ سکتا ہے. یہ پوری حکومت بھرتی شدہ ہے. ان کو صبح ایک اسکرپٹ مل جاتا ہے, روز اس پہ یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, رات کو ایک چیز کے ساتھ سو جاتے ہیں کہ تحریک انصاف پہ پابندی لگائی جائے, سہیل آفریدی صاحب کی حکومت پہ گورنر راج لگایا جائے, اور عمران خان پہ غداری کا مقدمہ. ہمیں یہ بتائیں کہ عمران صاحب کی صحت کے وجہ سے ابھی تک رپورٹیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کو نہیں ملی, نہ فیملی کو ملی ہے, نہ آپ لوگوں کو بتایا گیا. جیسے کہ آج دوبارہ ہم سپریم کورٹ گئے ہیں, وہاں پہ ایک یادداشت ہم نے جمع کی ہے 200 ممبر پارلیمنٹ کی, اس کی رپورٹ آپ کو دے دیں گے. لیکن وہ رپورٹ بھی بدقسمتی سے آج ابھی تک نہیں ملی. آج دوبارہ ہم گئے ہیں, ہم نے ایک یادداشت جمع کی ہے. لیٹس سی سپریم کورٹ کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے. تھینک یو.